الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم محتشم سامعین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ کچھ باتیں اس آیت نور کی تشریح میں اور کچھ حضور کے فرامین نور آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ختم نبوت کی ایک ایسی روشن اور صریح دلیل ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لو قدی ان یکون بعد محمد نبی عاش ابنہ، چونکہ حضور مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے تو پھر حضور کے فرزند کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا اور حضور کے بیٹے زندگی پاتے، رجل کی عمر کو پہنچتے، لیکن حضور کے فرزند بچپن میں انتقال کر گئے، اس لیے ولیکن لا نبی بعدہ، اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کتنے نبی ہوئے ہیں جن کے بیٹے بھی بعد میں نبی ہوئے ہیں، نبیوں کے سلسلے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نبی، ان کے بیٹے نبی، حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی۔ بلکہ اعزاز دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام متولی تھے کعبۃ اللہ کے، اور حضرت اسحاق
علیہ السلام متولی تھے بیت المقدس کے۔ حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا کعبہ کا امام ہے اور دوسرا بیٹا بیت المقدس کا امام ہے۔ پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب وہ بھی نبی، حضرت یعقوب کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی۔ سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی کڑیاں ہیں۔ تو نبیوں کو نبی بیٹے عطا کیے گئے۔ اگر حضور علیہ السلام کے فرزند موجود رہتے اور رجل کی عمر کو پہنچتے اور نبی نہ ہوتے تو پھر باقی نبیوں کی اولاد نبی اور حضور کی اولاد نبی نہ ہوتی تو یہ حضور کی شان کے لائق نہ ہوتا۔ اگر نبوت کا اجرا ممکن ہوتا تو حضور کے فرزند زندہ رہتے، لیکن چونکہ حضور کے بعد نبوت باقی نہیں ہے اس لیے حضور کے تینوں فرزند یکے بعد دیگرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اس آیت کریمہ کی تشریح میں بخاری کی یہ روایت حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے مروی آپ کے سامنے رکھی۔ لو قدی ان یکون بعد محمد نبی، اگر حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ موجود رہتا تو عاش ابنہ، حضور کے فرزند زندگی پاتے، ولیکن لا نبی بعدہ، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ المائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور اتمام دین کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر اس آیت کریمہ کے تحت بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے، ذرا آپ بھی سنیے اور لطف اٹھائیے۔ ھذہ اکبر نعم اللہ تعالی علی ھذہ الامہ، فرماتے ہیں کہ یہ نعمت اس امت پر اللہ نے انعام کی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ حیث اکمل تعالی لہم دینہم، کہ ان کے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ فلا یحتاجون الی دین غیرہ، تو وہ اب کسی اور دین کے محتاج نہیں رہے۔ فلا یحتاجون الی دین غیرہ، اب کسی دین کی انہیں حاجت نہیں رہی۔ ولا نبی غیر نبیہم، اور حضور کے علاوہ اب کسی اور نبی کی حاجت نہیں رہی، صلوات اللہ تعالی وسلامہ۔ ولہذا جعل اللہ خاتم الانبیاء، اس لیے کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو خاتم الانبیاء بنایا۔ وبعثہ الی الانس والجن، اور جن و انس کی طرف حضور کو مبعوث فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے شریعت کا اتمام کر دیا، اور اقبال نے کتنا آفاقی شعر کہا، پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ اللہ نے ہمارے اوپر شریعت ختم کر دی اور ہمارے رسول پہ رسالت ختم کر دی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اتنی دیر تک لڑوں گا، اگر وہ ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، جب تک وہ وصول نہیں کر لیتا اتنی دیر تک میں اس سلسلے کے اندر لڑائی کروں گا اور زکوٰۃ وصول کروں گا۔ تو اس موقع پہ آپ نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، قد انقطع الوحی وتم الدین، وحی منقطع ہو گئی، اب وحی نہیں آئے گی،
اور دین مکمل ہو گیا، اَيَنْقُصُ وَأَنَا حَيٌّ، اب کوئی زکوٰۃ اور نماز میں فرق ڈالے اور دین میں نقص ڈالے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نقص ڈالے اور ابو بکر بھی زندہ ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وہی منقطع ہو گئی اور دین کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہی سلسلہ رسالت کو ختم کر دیا، اور حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس پر امت کا اجماع ہے، کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے کتنے فرامین ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہیں، جو ختم نبوت پہ دلیل بنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سماعت کیجئے، جس کو امام بخاری نے اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے، اور یہ حدیث اتنی کثرت کے ساتھ مروی ہے کہ یہ متواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معروف روایت ہے، آپ نے پہلی بار مجھ سے نہیں سنی، متعدد مرتبہ یہ علماء سے سماعت کر چکے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہ میری اور میرے سے قبل جو نبی گزرے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل رجل بنا بیتن، جس طرح کسی شخص نے گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، اس کو خوبصورت بنایا اور جمیل و حسین بنایا، الا موضع لبنہ، لیکن ایک اینٹ لگانا چھوڑ دی، من زاویۃ، ایک گوشے سے، فجعل الناس یطوفون بہ ویتعجبون لہ، لوگ اس میں گھوم پھر کے دیکھتے ہیں اور اس معاملے کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت گھر، آرائش، زیبائش، خوبصورتی، جمال، حسن، لیکن یہ جگہ کیوں چھوڑ دی گئی ہے، یہاں کچھ نہیں لگایا گیا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے بھی ہیں، ہَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ قالا، حضور نے ارشاد فرمایا، فَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ لفظ بھی ابن شیبہ میں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا، فجئت انا، پس میں آیا، فاتممت تلک اللبنہ، اور اس خالی جگہ کو پر کر دیا، تو قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ حضور وہ آخری اینٹ ہیں قصر نبوت کی، اور حضور کے بعد اب نہ کسی نبی کی گنجائش ہے نہ کسی رسول کی گنجائش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معروف روایت ہے، جس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، ابن ماجہ نے اور دیگر لوگوں نے روایت کیا ہے۔ قالا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں جو انبیاء علیہم السلام تھے وہ سیاست رانی کیا کرتے تھے، امور سیاست نبیوں کے ہاتھ میں تھا، اور لوگوں کو وہ سیاست سکھایا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، اور جب کوئی نبی شہید ہو جاتا یا انتقال کر جاتا تو اس کی جگہ پھر دوسرا نبی آ جاتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، لہٰذا میرے بعد خلیفے ہوں گے۔ تو حضور نے پچھلے نبیوں کا جو کام تھا اس کو بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست رانی وہ کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو امور سیاست بھی سکھایا کرتے تھے، اور اگر کوئی نبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اس کی جگہ نیا نبی آتا اور وہ امور سنبھال لیتا۔ تو حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام ان امور کو بجا لاتے رہے اور ریاست مدینہ کا قیام کیا۔
حضور کی بھرپور سیاسی زندگی ہمارے سامنے ہے، لیکن پچھلی امتوں میں ایک نبی انتقال کر جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے انتقال کرنے کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد یہ کام خلفاء کریں گے۔ آگے دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت، حضور نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت اب ختم ہو گئیں، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس کو امام بخاری اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا احمد وانا الماحی الذی یمحى به الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی، اور میں ماہی ہوں، الذی یمحى به الکفر، ماہی وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے کفر مٹ جاتا ہے، وانا الحاشر، اور میں حاشر ہوں، پھر حاشر کی تشریح کی، الذی یحشر الناس علی عقبی، لوگوں کا حشر میرے پیچھے پیچھے ہوگا، اور پھر ارشاد فرمایا وانا العاقب، میں عاقب ہوں، اور پھر ارشاد فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام وہ آخری نبی ہیں کہ جن کے بعد نبی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجنا ہوتا تو عمر بن خطاب کے سر پہ سجتا، چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہوں گے۔ اگر سجتا ہوتا کسی کے سر پہ نبوت کا تاج تو وہ عمر کے سر پہ سجتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وَإِنَّا مسجدی آخر المساجد، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ مسجد نبوی کے بعد بھی تو بڑی مسجدیں بنی ہیں، تو حضور نے اس کو آخری مسجد کیوں ارشاد فرمایا؟ تو اس کی تشریح ایک دوسری روایت میں جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ان الفاظ کے ساتھ، ان کلمات نور کے ساتھ ہمیں ملتی ہے کہ حضور کا فرمان انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم و مساجد الانبیاء، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد نبیوں کی آخری مسجد ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا، اور اس سے مخاطب جو ہے وہ اپنی امت کو فرمایا، اور امت میں اور آپ بھی آتے ہیں، دعویٰ تو ہے، اللہ قبول فرمائے۔ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو۔ اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہیں جس کو حضرت ابو قتیلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، امام طبرانی نے اپنی موجم میں اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر، اس نے ہمارے اوپر شریعت ختم کر دی اور رسول کریم پر رسالت کا اختتام فرما دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تم 70 کے عدد کو پورا کرنے والے ہو، کل 70 امتیں ہوئی ہیں، یہ امت 70ویں امت ہے اور اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے، یہ خیر امت ہے، بہتر امت ہے اور آخری امت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی سماعت کر لیجئے، آپ کے ذوق کو مہمیز بھی لگے گی، قلب کو قرار بھی نصیب ہوگا، اور
عقیدہ بھی سمجھ میں آئے گا اور حضور علیہ السلام کی عظمتیں بھی ذہن میں اتریں گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کنتو اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں تخلیق میں نبیوں میں سب سے پہلے ہوں اور مبعوث ہونے میں سب سے آخر میں ہوں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، تخلیق میں اول ہوں اور بعثت میں آخر ہوں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اول آخر دو میں پاسے اوہو مل کھلوتا، اول بھی وہ اور آخر بھی وہ، میں تخلیق میں اول ہوں اور بعثت میں آخر ہوں۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو متعدد محدثین نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے۔ قالا، حضور نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من ثلاثین، جتنی دیر تک 30 کے قریب جھوٹے جھگڑالو دجال پیدا نہیں ہوں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وفی روایت ہی عن ثوبان، اور ترمذی کی ایک روایت میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ حضور نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ 30 کے قریب کذاب جھوٹے اور دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بول رہے ہوں گے، میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ انسان کی عقل اور فہم اور ادراک کو اگر دعوت دی جائے ان احادیث اور آیات کی روشنی کے اندر، تو انسان کا فہم و عقل بھی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ حضور کے بعد نبوت ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اتمام دین ہو گیا اور آقا کریم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس لیے حضور کے بعد کسی نبی کی، کسی رسول کی، کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک سادی سی بات کرنا چاہوں گا اور آپ کی مجھے بھرپور توجہ چاہیے ہوگی۔ 104 کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، 100 صحیفے اور 4 کتابیں، ٹوٹل 104 تعداد بنتی ہے اللہ کی طرف سے منزل کتابوں اور صحیفوں کی۔ کسی کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی۔ اگر اللہ نے کسی کتاب کو اپنی حفاظت میں لیا ہوتا تو آج اپنی اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہوتی، لیکن کسی کتاب کو اللہ نے اپنی حفاظت میں نہیں لیا۔ لوگوں نے کتابوں میں تحریف کر لی، اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دیں، بہت ساری آیات کو نکال کے باہر کر دیا۔ اللہ قادر ہے، چاہتا تو ان کتابوں کی حفاظت کرتا، لیکن اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت نہیں فرمائی۔ قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی، اس کی کوئی زیر اور زبر بھی نہیں بدل سکتا۔ اگر قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہوتی تو اس وقت امہ جو کمزوری کی پوزیشن میں ہے، اور ٹیری جونز سے لے کر کے اوباما تک اسلام کی دشمنی کے اندر سارے لوگ پاگل ہو رہے ہیں، تو قرآن مجید کے اندر ضرور تبدیلی کر لیتے، انہیں جبے، امامے اور دستاروں والے لوگ بھی مل جاتے، ڈالروں کے اندر بکنے والے لوگ بھی انہیں میسر آ جاتے اور کتاب کے اندر تحریف ہو جاتی۔ لیکن یہ اللہ کی حفاظت اور اس کا انتظام ہے کہ امریکہ اسلام کی دشمنی میں اور یہود و نصارہ اسلام کی دشمنی میں آخری حد تک پہنچ گئے ہیں، لیکن کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ قرآن کی زیر اور زبر کو بھی بدل سکے۔ یہ قرآن مجید کی صداقت کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا پہرا ہے اس کتاب پر، کوئی بدل سکتا ہی نہیں ہے، کسی مائی کے لال میں جرت ہی نہیں ہے، کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کتاب کی حفاظت کے بہت سارے ظاہری طریقے بھی جو ہیں وہ اختیار فرمائے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لاکھوں سینوں میں اس کتاب کو محفوظ کیا ہے۔ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور اسلام کے عروج کا دور نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے زوال کا دور ہے۔ لاشیں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، افغانستان، عراق، برما، کشمیر، فلسطین، شام، پوری دنیا کو دیکھ لیں، امت مسلمہ جس پستی اور زبوحالی میں ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ایک دوسرے کو ہم خود توڑ رہے ہیں۔ دو اسلامی ملک ہیں جو پوری امت کو مصیبت میں مبتلا جنہوں نے کر رکھا ہے۔ کاش کہ ان دو اسلامی ملکوں کی حکومتیں امت کی جان چھوڑ دیں۔ یہ فرقہ واریت کی جو جلتی ہوئی آگ ہے، اس کے پیچھے آپ کو یہ دو ملک ہی ملیں گے، اور جگہ جگہ شر اور فساد جو مچا ہوا ہے۔ تو یہ دو ممالک ہیں جو پوری دنیا کے اوپر فساد اور فرقہ وارانہ آگ کو ایندھن فراہم کرتے ہیں۔ اب آپ نے یہ ملاحظہ کیا، کیری جان نے جو کہا کہ دو ملکوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو شام کے خلاف جتنا پیسہ چاہیے ہم فراہم کریں گے، اور دوسری جانب ایک دوسرا ملک ہے جو اس کے مخالف دھڑے کو ہر طرح کی دولت پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب غیروں کا شکوہ کیا کریں، ہم تو اپنوں کے ہاتھوں سے ستائے ہوئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، آج یاد آ رہا ہے اقبال کا یہ شعر، گلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ آج جو کچھ کر رہی ہیں مقدس ملکوں کے کار پرداز، اور جس طرح امت مسلمہ کو توڑا جا رہا ہے، یہ دردناک کہانی ہے۔ اللہ ہدایت دے یا صالح حکومت نصیب فرمائے جو امت کی وحدت کی ضمانت بن جائیں اور امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیں۔ تو بات کر رہا تھا، یہ دور امت کے عروج کا دور نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا زمانہ ہے۔ لیکن زوال کے زمانے میں بھی قرآن مجید کی حفاظت کا وہ اہتمام جو رب نے کیا ہے، سینوں میں محفوظ کرنے کا ایک ظاہری نظام، میں صرف اس مجلس میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے درجنوں حفاظ اس مجلس سے مل جائیں گے جن کے سینے میں کتاب رحمت کا ایک ایک حرف لکھا ہوا ہے۔ تو یار، جب امت کے زوال کے زمانے میں قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اتنے سینے ایک ایک مجلس میں موجود ہیں اور لاکھوں حفاظ پوری کائنات پہ آج بھی موجود ہیں، تو جب امت کے عروج کا زمانہ ہوگا تو پھر عالم کیا ہوگا، پھر کیفیت کیا ہوگی۔ تو اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ سوال یہ ہے کہ باقی کتابیں بھی تو اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی، اور قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ قرآن مجید کو جو ہم افضل مانتے ہیں وہ اس لیے کہ اس کی تلاوت کا ثواب باقی کتابوں کی تلاوت سے زیادہ ہوتا ہے۔ نفس کلام میں تمام کتابیں برابر ہیں، نفس کلام میں فرق نہیں ہے، لیکن فضل ثواب کے اعتبار سے ہے۔ تمام کلام اللہ کا ہے، جس کتاب میں بھی ہو تو وہ برابر ہے، لیکن قرآن مجید کی فضیلت ثواب کی کثرت کی وجہ سے، قرآن مجید کی بعض صورتیں بعض صورتوں سے افضل ہیں، تو وہ بھی اس مفہوم میں ہیں کہ ان کی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اس کی تلاوت کرنے سے 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ فضل و شرف کی مالک ہے یہ سورت، تو فضل و شرف ثواب کی کثرت و قلت کی وجہ سے ہے۔ تو ساری کتابیں اللہ کی، منزل من اللہ، کلام اس کا، لیکن باقی کتابوں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ اس نے نہیں لی، قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ دوسری بات، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، سب اللہ کے سچے رسول تھے۔ اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی۔ لوگوں نے نبیوں کو شہید کر دیا، بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کو شہید کیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا، اذیتوں سے دو چار ہوئے، شہید کر دیے گئے۔ لیکن حضور علیہ السلام کو میرے رب نے کہا، واللہ یعصمک من الناس،
محبوب فکر نہیں کرنا، تیری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ ہے۔ حضور خیمے میں تھے، باہر صحابی تلوار لے کے پہرا دے رہے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، حضور نے خیمے کا پردہ سرکایا اور پہرے دینے والوں کو کہا چلے جاؤ، میری حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ پہرا دینے والوں کو کہا چلے جاؤ، میری حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی ہے۔ تو حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، باقی نبیوں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی۔ باقی نبی بھی تو اللہ کے نبی تھے، تو ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی اور حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ سادہ سا جواب ان دو باتوں کا، اگر پچھلی کتابوں میں تحریف ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے۔ اگر کسی نبی کو شہید کر دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں، اس کی جگہ نیا نبی آنے والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں۔ اگر قرآن میں بھی تحریف ہو جائے تو قیامت تک آنے والے انسان روشنی کہاں سے تلاش کریں گے؟ اور اگر حضور کو بھی شہید کر دیا جاتا تو اتمام دین کون کرتا؟ اس لیے قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی اور صاحب قرآن کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ یہ تو بات طے ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں ہوں تو وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کسی نے کہا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہوتی کیوں نہیں؟ میں نے کئی بار پڑھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اگر کوئی شخص اعلان نبوت کرے تو وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا اور وہ دجال ہوگا۔ اور مخبر صادق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دے دی کہ میرے بعد 30 کے قریب دجال اور کذاب آئیں گے، اور ہر ایک گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور فرمایا میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر ہی مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور سجا نامی بنو تمیم کی ایک خاتون تھی جس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اسود انسی کو تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی قتل کر دیا گیا، اور مسیلمہ کذاب کو دور صدیقی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حضرت صدیق اکبر نے 10,000 صحابہ کو بھیجا کہ اس ظالم کا سر کاٹ کے آؤ، اور پھر مسلمانوں نے یمامہ کے مقام پہ جنگ یمامہ لڑی۔ 10,000 صحابہ جس میں حافظ تھے، قاری تھے، مفتی تھے، عزت والے صحابہ ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے نکلے، اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے یہ پہلی جنگ تھی جو باقاعدہ ہوئی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ حضور کی حیات طیبہ میں کل 27 جنگیں لڑی گئیں۔ 27 جنگوں کے اندر اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنے صرف جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ 1200 مسلمان شہید ہو گئے، جن میں قاری بھی تھے، مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ 1200 صحابہ نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ اچھا انہوں نے یہ کیا کہ مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تو وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت صدیق اکبر کو کہا کہ اب کیا کریں، دوست اور دشمن کی پہچان ہی نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، کیسے پتہ چلے دشمن کون ہے اور دوست کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جو پیغام بھیجا حضرت خالد بن ولید کو وہ سنیے، اور اگر ذوق آئے تو نعرہ محبت سے لگانا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کو لکھا کہ وہ جب اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم یا محمد کے نعرے لگاؤ۔ وَقَانَا شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد آہو، اس دن مسلمانوں کی پہچان ہی رسالت کا نعرہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ نعرہ پہچان بن گیا مسلمانوں کی۔ اچھا پھر جنگ جب جوبن پہ آئی نا تو ایک تلوار لگی ایک صحابی کی پنڈلی پہ، تو پاؤں کٹ کے گر گیا، پنڈلی کا گودا بہ گیا اور خون بہ رہا ہے۔ وہ صحابی گھبرایا نہیں ہے، ختم نبوت کا جان نثار تھا،
اس نے کٹا ہوا پاؤں اٹھایا اور اٹھا کے ہی کافر کے منہ پہ مارا. اتنی دہشت پیدا ہوئی کہ وہ موقع پہ ہی ڈھیر ہو گیا. یہ ختم نبوت کے جانثاروں کی کرشمہ سازیاں تھیں. طلحہ بن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کیا، بعد میں تائب ہوا. اس طرح حارث نامی ایک شخص تھا جس نے نبوت کا عبد الملک کے زمانے کے اندر دعویٰ کیا اور قتل کر دیا گیا. مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور قتل کر دیا گیا. بہت سارے لوگ مختلف زمانوں کے اندر نبوت کے دعوے کرتے رہے اور اپنے انجام بد کو پہنچتے رہے اور ان کو ان کے ماننے والے متبعین نہ مل سکے. لیکن دو شخص ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور کچھ بے وقوف ان کے پیچھے لگ بھی گئے. ایک ایران کا بہاؤاللہ ہے اور ایک پنجاب کا مسلمہ مرزا قادیانی ہے. ان دونوں کے پیچھے کچھ بے وقوف اور احمق ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کی جھوٹی نبوت کو پانی دینے لگے اور ان کے نام کے نعرے لگانے لگے. بہاؤاللہ کے ماننے والے بہائی موجود ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی. اور سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا وہ قادیان کا دجال مرزا قادیانی. پہلے تو اس نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا اجرا ممکن نہیں ہے، اور اپنی ایک کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر اس نے کہا رب رحیم شان والے نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے رکھا ہے، اور ہمارے نبی نے لا نبی بعدی کے بیان سے اس کی تشریح کر دی ہے جو طالب علموں کے لیے بالکل واضح ہے. یہ اس نے اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر لکھا. اس وقت تک اس کا پروگرام نہیں تھا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے. بعد میں آپ کی سیالکوٹ کی کچہری میں ہی وہ ملازم تھا، اور میں اگر تاریخ کے ابواب کھولوں تو بات لمبی ہو جائے گی. کچھ لوگوں کا انٹرویو ہوا، وہ کامیاب ٹھہرا، اور پھر اس نے پہلے راستہ ہموار کرنا شروع کیا، اور پھر ایک دن اس نے کہہ دیا کہ بعثنی اللہ علی راس المئۃ لأجدد الدین. اللہ نے مجھے صدی کے سر پہ مبعوث کیا ہے کہ میں دین کی تجدید کروں. مجدد بن بیٹھا. پھر کچھ وقت گزرا، اس نے کہا وَأَنَا الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ وَالْمَهْدِيُ الْمَوْعُودُ، میں مسیح موعود ہوں اور مہدی موعود ہوں. یہ حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا، روحانی خزائن کے اندر موجود ہے. پھر ایک دن بدبخت نے کہا کہ منم مسیح زماں و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اس نے کہا میں ہی مسیح زماں ہوں، میں ہی کلیم خدا ہوں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں کہ جو مجتبی تھے. اور پھر بدبخت آگے بڑھا اور اس نے انبیاء کی توہین کی، ذات باری کی توحید کی، اور کہا بایعنی ربی، میرے رب نے میری بیعت کی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ روحانی خزائن کے صفحہ نمبر 227 پہ اس نے لکھا. اور پھر کہنے لگا میرے رب نے مجھے وحی کی ہے، انت منی بمنزلت اولادی، آپ میرے لیے میری اولاد کی جگہ ہیں. استغفر اللہ علی ذالک. پھر اس نے کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. استغفر اللہ. پھر اس نے لفظ گھڑنے شروع کر دیے اور اللہ کی وحی اس کو قرار دینا شروع کر دیا. کہا کہ مجھے وحی آئی ہے انا انزلناہ قریبا من قادیان، ہم نے آپ کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے. اور بلکہ وہ اپنی ایک کتاب نزول مسیح میں لکھتا ہے بعض الہامات ایسی زبانوں میں ہوتے ہیں جن سے کبھی مجھے واقفیت ہی نہیں ہے. مثلا سنسکرت میں، عبرانی زبان میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کو اس زبان میں وحی کی جائے کہ جو زبان وہ جانتا نہ ہو. لیکن یہ پہلا بدبخت شخص ہے جس نے یہ بات کہی اور نبوت کا دعویٰ کیا کہ مجھے ان زبانوں کے اندر وحی کی جاتی ہے جن زبانوں کو میں بھی نہیں سمجھتا ہوں. اب اس سے اس شخص کی حماقت اور اس کی بے وقوفی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے حفوات اور اس کی بکواسات کو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن جو اس نے وحی کے نام سے لوگوں تک پہنچایا وہ گالیاں تھیں، وہ لغویات تھے، وہ الوہیت کی توہین پر مشتمل باتیں تھیں، انبیاء کی توہین تھی،
صحابہ اور اہل بیت کی توہین تھی اور تضادات پر مشتمل باتیں تھیں، اور کیوں نہ ہو کہ یہ شخص ازلی بدبخت تھا، اور پھر اس نے یہاں تک کہا کہ جو میری بات کو نہیں مانتے اور مجھے تسلیم نہیں کرتے وہ جنگلوں کے سور اور کنجریوں کی اولاد ہیں، استغفر اللہ علی ذالک۔ اور مسلمانوں کو اپنی حمایت اور اپنی اطاعت کے لیے اس نے ابھارا۔ جو زر پرست لوگ تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے، چونکہ جن کے مفادات اور مرزا قادیانی کے مفادات سانجے تھے تو انہوں نے اس کے پیچھے لگنا ہی تھا، چونکہ مرزا قادیانی جو ہے یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے۔ خود وہ لکھتا ہے، ستارہ کیسریہ اور گورنمنٹ انگریزی اور جہاد کے نام سے اس نے کتابیں انگریز حکومت کی حمایت میں لکھی، اور تریاق القلوب نامی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ میری زندگی کا بیشتر حصہ سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گزرا۔ میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اتنی کتابیں لکھیں کہ اگر ان رسائل، ان جرائد اور ان اشتہارات کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ اس کا والد میر غلام مرتضیٰ، اس کے بارے میں مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس جنگ آزادی کے اندر انگریزوں کا حامی تھا، اور 50 گھوڑے اور سوار انگریزوں کی حمایت میں اس نے دیے تھے، جبکہ اہل علم اور مسلمان ان کو اس جنگ کے اندر کاٹا گیا تھا اور ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اس کے صلے کے اندر انگریز کے گورنر کے دربار کے اندر میر مرتضیٰ کو کرسی ملا کرتی تھی جو اس کے اعزاز میں دی جاتی۔ مرزا قادیانی خود کہتا ہے اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت اور دوسری سلطنت کی اطاعت۔ اور پھر تریاق قلوب کے اندر آگے جا کے لکھتا ہے کہ سلطنت کی اطاعت جس نے ہمیں اپنے سایہ میں پناہ دی، اور کہتا ہے یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے، نہ یہ امن مکہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں مل سکتا ہے۔ ظاہر ہے مکہ کے اندر کافر کو امن نہیں ملتا، مکہ کے اندر مصطفیٰ کے غلاموں کو ہی امن ملتا ہے۔ پھر اس نے جب انگریز کے چھوٹے کارندے جن صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارا ہی لگایا ہوا پودا ہے تو کبھی کسی معاملے کے اندر حمایت نہیں کی، تو یہ چیخا اور اپنے آقا کو ایک درخواست لکھی۔ وہ درخواست بہت لمبی ہے، میں اس کے ایک آدھے اقتباس پر اکتفا کروں گا۔ التماس ہے، اس کے بعد بہت ساری باتیں اس نے لکھی، اور ایک بات لکھی کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں، اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت حزم و احتیاط اور تحقیق و توجہ سے کام لے اور ماتحتوں کو ارشاد فرمائے کہ مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ پھر انہوں نے مہربانی کی نظر سے دیکھا اور آج تک دیکھ رہے ہیں، اور برطانیہ میں انہیں پناہ دے رکھی ہے، اور مسلمانوں کے اندر رخنہ اندازی کے لیے ان لوگوں کو انہوں نے استعمال کیا، اور آج تک وہ ان کو بے پناہ پیسے سرمایہ دے رہے ہیں تاکہ امت کے اندر افتراق پیدا کرو۔ مختلف ویب سائٹس پر اسلام کے نام پر مرزائی آج بھی سرگرم عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے کے اندر نکلے۔ پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ حرمین طیبین حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم نے فرمایا مہر علی تم یہاں آئے ہو، قادیان کا دجال تعویلات فاسدہ کی کینچی سے میری شریعت کو کاٹ رہا ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر وہاں سے واپس آئے اور اس دجال کے خلاف 2 کتابیں لکھی جن کا آج تک جواب نہیں ہو سکا۔ 2 کتابیں لکھی، اس سے جواب تو نہ ہو سکا، لیکن پیر مہر علی شاہ کو اس نے چیلنج کر دیا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں، اور خود جگہ مقرر کر دی لاہور کی بادشاہی مسجد، اور خود ہی شرائط مناظرہ طے کر لیں، اور کہا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی کاغذ قلم ہوگا، میرے ہاتھ میں بھی کاغذ قلم ہوگا، ہم تفسیر لکھیں گے، علماء کی جیوری بیٹھے گی، جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہ سچا ہوگا۔ یہ تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ پیر صاحب پھر گولڑا سے چلے اور لاہور پہنچے،
یہاں ایک اور بات میں بتاتا جاؤں، جب پیر صاحب وہاں سے آئے تو اکیلے نہیں آئے، علاقہ بھر کے علماء کو ساتھ لیا، پیران عزام کو کہا آؤ چلیں لاہور، ایک دجال کا مقابلہ کرنے جانا ہے۔ ایک پیر صاحب کو پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا پیر صاحب ہم پیر لوگ ہیں، چھوڑو آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں، ہمارا کام کیا جو ہے وہ ان امور سے۔ تو پیر صاحب نے جو جواب بھیجا وہ تاریخ کے ریکارڈ پہ ہے، فرمانے لگے پیر صاحب یہ پیری نہ ہوئی، یہ بغیرتی ہوئی، ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہو اور ہم پیری کی بکل مار کے بیٹھے رہیں۔ پیر صاحب وہاں سے چلے اور لاہور پہنچے، مرزا دجال کو نہیں آنا تھا، نہ آیا، اور اس نے بہانہ یہ بنایا کہ پیر صاحب کے ساتھ سرحد کے پٹھان آئے ہیں اور وہ مجھے مار دیں گے، اس لیے میں لاہور نہیں گیا۔ پیر صاحب پھر گئے اور آپ جشن فتح کا منایا۔ شورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ پیر صاحب کے چہرے پہ میں نے جلال دیکھا، اور پیر صاحب فرمانے لگے کہ وہ تو کہتا ہے کہ قلم اور کاغذ لیں گے اور جو ہے وہ لکھیں گے، کہا کہ اگر وہ آ جاتا تو میں کاغذ پہ قلم رکھ دیتا، قلم خود ہی لکھتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا ان قریب ذلیل ہو کے مرے گا، پھر جہاں مرا آپ کو پتا ہے، گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، تڑپتا ہوا مرا۔ اعلی حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے، چونکہ صاحب کشف بزرگ تھے، کہ قبر میں بھی بھولے کتے کی طرح بھونک رہا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، ذلیل و رسوا ہے قبر میں بھی، جب تک رہا ذلیل و رسوا رہا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ دی علماء کو طاقت دی، انہوں نے ناطقہ بند کر کے رکھ دیا۔ پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مخالفت کی پاکستان کی وہ مرزائی تھے، پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ آج بھی جو ربوے میں دفن ہوتے ہیں وہ امانتاً دفن ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے وہ قادیان میں دفن کیا جائے گا، یہ وصیت کر کے وہاں دفن ہوتے ہیں۔ پہلا وزیر خارجہ بدقسمتی سے مرزائی بن گیا، پھر اس نے ایک بیان دیا تو 53 کی تحریک چلی، لاہور کی سڑکوں پر 10,000 جان نثاروں نے اپنی جانیں قربان کی ختم نبوت کے لیے۔ وہ لمحے ہم نہیں بھول سکتے ہیں، تاریخ سے آج بھی حرارت نکل رہی ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو بیانے کے لیے لے جا رہی تھی، ارمانوں سے اس بیوہ نے اپنا بیٹا پالا تھا، آج سیرے لگا کر کے اس کی بارات لے جا رہی تھی کہ جب مال روڈ پہ پہنچی تو تڑ تڑ گولیوں کی آواز آنے لگی، روک کے پوچھا کیا ماجرا ہے، کہا ختم نبوت پہ لوگ جانے وار رہے ہیں۔ اس نے بارات سے معذرت کی، بیٹے کے سر سے سیرا اتارا اور کہا بیٹے میں دودھ معاف نہیں کروں گی اگر حضور کے نام پہ جان نہیں وار دے گا، تجھے میں شہادت کا دولہا بنانا چاہتی ہوں۔ اچھا جب وہ زخموں سے چور ہو کے گرا، دور ماں کھڑی منظر دیکھ رہی تھی، اس نے ماں کو پکار کے کہا امی بھاگ کے آ، دیکھ کہ میری پشت پہ کوئی گولی تو نہیں لگی، تیرے پتر نے ساری گولیاں سینے پہ کھائی ہیں۔ اور وہ گھڑیاں بھی ہم نہیں بھول سکتے جب نواب آف کالا باغ اس تحریک کو دبانے کے لیے کوشش کر رہا تھا، وقت کا گورنر وزیر خان کی تاریخی مسجد میں علامہ نیازی للکار رہے تھے، او نواب آف کالا باغ تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر ایک ڈی ایس پی کے قتل پر علامہ نیازی ماخوذ ہوئے، جیل میں چلے گئے، سزائے موت ہو گئی۔ پیرزادہ اقبال احمد فاروقی نے لکھا ہے کہ ہم نوعمر تھے، علامہ نیازی سے ملنے گئے تو جس شخص کو سزائے موت ہوئی ہے اور حضور کے نام پہ ہوئی ہے، جب اچانک اس کے چہرے کو دیکھا تو ہمارے اوپر ایک وحشت طاری ہوگی، دہشت طاری ہوگی، ہم رونے لگے۔ نیازی صاحب نے جو قمیض پہنی تھی وہ جیلیوں والا لباس، چونکہ قادآور تھے تو پیٹ ننگا ہو رہا تھا، تو نیازی صاحب ہمارے قریب آئے تو ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور ہمیں تسلی دینے لگے۔ اللہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی جیل میں پہنچ جائے اور اسے سزا موت ہو جائے تو اس کا خون گھٹ جاتا ہے، لیکن تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ علامہ نیازی کا خون بڑھ گیا تھا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے،
اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ تو جب کہتے ہیں ہم لرز گئے تو نیازی صاحب نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کے کہا، او بیٹو ان کا لباس مجھے پورا نہیں آتا، پھانسی کا پھندا کیسے پورا آئے گا؟ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ باعزت اور باوقار علامہ نیازی جو ہیں وہ باہر تشریف لائے، سلسلہ چلتا رہا۔ جب بھٹو کا دور آیا 74 کے اندر نشتر کالج کے کچھ طلبہ مری جا رہے تھے، ربوے سے گزرے تو مرزائی غنڈوں نے ان کو جو ہے وہ سب و شتم کیا اور غوب و زود کیا، ان کو مارا زخمی کر دیا۔ تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، جو کراچی سے خیبر تک پورے بانکپن کے ساتھ چلی۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ۔ انہوں نے علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کروائی مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے، قرارداد پیش کی۔ اور پھر کیا ہوا، 3 مہینے کی مسلسل محنت، علامہ سارا دن اسمبلی کی کارروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابھارتے۔ اور پھر مرزائیوں کو بھی بلایا گیا، صفائی کا موقع دیا گیا۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئی۔ مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے، نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دارالافتاء کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے، یہ تو علماء کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ فرمانے لگے، بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو بھٹو کہنے لگا، یا وہ باغی ہے یا وہ پاگل ہے۔ تو کہا، بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے، ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے، اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا، یا پاگل ہے یا باغی ہے۔ پھر وہ وقت آیا، 7 ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدھر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے ہی گونج رہے تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو شخص حضور کی ذاتی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ ختم نبوت پہ کام کرے، اور جو شخص ختم نبوت پہ کام کرتا ہے، اعلی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ توفیق نصیب فرمائے جس کو یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے۔ آج مرزائی جس رنگ اور روپ کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کا ہر مقام پہ راستہ روکنا ہمارا فرض ہے اور حضور کے ساتھ وفا کا تقاضا ہے۔ یہ جو پل پلا پن ہے یار، وہ بھی انسان ہے، اور ان کو کیوں جو ہے وہ مطعون کیا جاتا ہے؟ مرزا قادیانی کے اس لفظ کو سن لیں، اس نے کہا جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہے اور وہ جنگلوں کے سور ہیں۔ اب کوئی بھی غیرت مند شخص مرزا قادیانی کے خلاف دل میں نرم گوشہ نہیں رکھ سکتا ہے، اور مرزا قادیانی خود بھی کافر ہے اور جو اس کو نبی رسول پیغمبر مانے وہ بھی کافر ہے۔ جب مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تو جو لاہوری مرزائی تھے انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے۔ مرزا صدر الدین وہ بھی اسمبلی میں آیا، اس نے کہا ہم تو اس کو ملہم مانتے ہیں، اس کو مجدد مانتے ہیں، اس کو ہم روحانی پیشوا مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، اس لیے ہم مومن رہنے چاہیے، ہم کافر نہیں ہونے چاہیے۔ تو مسلمانوں نے کہا تم تو اسے ملہم، اسے مقتدا اور امام اور مرشد مانتے ہو، جو شخص کو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے کیونکہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے۔ تو مرزائی کافر، مرزائیوں کو جو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ آج روشن خیالی اور نرم دلی کی بات کی جاتی ہے، میں پوچھتا ہوں علامہ اقبال سے بھی بڑا کوئی روشن خیال ہو سکتا ہے؟ علامہ اقبال جسٹس سید آغا جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، انہوں نے رؤسائے لاہور کی دعوت کی، اقبال بھی مدعو تھے، تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حکیم نور الدین جو کہ مرزا قادیانی کا خلیفہ تھا وہاں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، مہمانوں کے اندر وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ علامہ اقبال جا کے جسٹس سید آغا کو دیکھا، رنگ سرخ ہے، کہا جسٹس آغا گناہگار ضرور ہوں لیکن حضور کا بے وفا نہیں ہوں۔
اگر اس بدبخت کو بلانا تھا تو پھر اقبال کو کیوں بلایا؟ اقبال تو ساری زندگی درس ہی یہ دیتا رہا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضور سے بے وفائی کروں؟ حکیم نور الدین نے سمجھا میری خیر نہیں ہے، اب ذلت سے نکالا جائے گا، خود اٹھ کے کھسک گیا۔ تو علامہ اقبال کہنے لگے کہ میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن حضور کی چوکھٹ کا وفادار ہوں۔ جسٹس سید آغا کو یہ معذرت کرنا پڑی کہ آپ کا دل دکھا ہے، میں اس کو بلایا نہیں تھا، وہ از خود کسی کے ساتھ آ گیا تھا۔ تو یہ اقبال کی غیرت عشق رسول ہے کہ جہاں مرزائی بیٹھا ہو اقبال اس ٹیبل پہ نہیں بیٹھتا، جہاں مرزائی بیٹھا ہو اس مجلس میں اقبال نہیں بیٹھتا۔ تو ہم کہیں جی وہ رشتہ داری ہے، جنازے میں چلے گئے، جی میں نے پڑھا نہیں تھا، میں ایک نکر میں کھڑا رہا لیکن رشتہ داری تھا، مجبور ہو گیا۔ گنبد خضرا کے مکین تجھے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے قبلہ استاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی جنازے میں نہیں گئے تو کسی نے ان کو کہا مفتی صاحب یہ آپ نے کیا کیا، محلے داری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو مفتی صاحب برجستہ فرمانے لگے صاحب دین داری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں رشتہ داری کوئی چیز ہوتی ہے، میں کہتا ہوں دین داری کوئی چیز ہوتی ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، اقبال نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ جس میں دینی غیرت نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مرزائی کل بھی گستاخ رسول تھے، مرزائی آج بھی گستاخ رسول ہے۔ غیر ملک جانے کے لالچ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی مرزائی کوئی اپنے آپ کو لکھتا ہے تو مرزائی ہو جاتا ہے۔ چند ٹگوں کے لیے ختم نبوت سے بغاوت، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اپنے آپ کو لکھتا ہے باغی ختم نبوت کا اور مرزائی لکھ دیتا ہے وہ فوراً مرزائی ہو جاتا ہے، دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم کل بھی حضور کے نام کے وفادار تھے، ہم آج بھی حضور کے نام کے وفادار ہیں۔ آؤ مل کے اقبال کا شعر اقبال کے شہر میں ایک ترانے کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔